کچھ فیصلے جو قومی فیصلے ہوتے ہیں، دیکھیں کراچی کا بھی مسئلہ قومی میں اس لحاظ سے ہے کہ خالی کراچی کوئی جزیرہ تو نہیں ہے اس ملک کا، کراچی تو سب سے بڑا پاکستان کی شہر ہے بالکل۔ تو اب اگر وہاں پہ آپ نے کچھ اپنے ٹارگٹ فکس کر کے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کرنا ہے یا بالکل ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے مرتے ہیں مرنے دو، تو اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ آپ کا اقتدار جو ہے وہ قائم رہے، تو یہ سودا بظاہر اس میں ایک بات تو آتی ہے جی بڑی کیا بات ہے، مفاہمت ہے اور سیاست ہے اور فلانا ہے، لیکن ملک اور اس ملک کے عوام جو ہے نا ان کو بالکل یعنی کہ درخور اتنا ہی نہیں سمجھا جاتا کہ اچھا یہ اب گوندل صاحب، ندیم افضل چند صاحب، آپ کے اوپر ساری تلواریں ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر، کیونکہ آپ کے سارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں لوگ، کیا مشکل ہے آپ کے واسطے کہ واقعی سیاسی مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کراچی کو درگزر کر رہے ہیں؟ دیکھیں کراچی کا ایشو بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم منافقت سے کام لے رہے ہیں حقیقت میں۔ اب پیپلز امن کمیٹی پہ جب کوئی کرتا ہے آپریشن تو اس وقت ہم ساری پارٹیاں دوسری کہتے ہیں جی ٹھیک ہو رہا ہے، جب ایم کیو ایم کے خلاف ہوتا ہے تو پھر یہ شور ڈالنا شروع کرتے ہیں، جب اے این پی کے کو بدل، لیکن ہیں تو سارے پاکستانی، یہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کے ایک قوم پہ آپریشن کریں اور دوسروں کو چھوڑ دیں، یہ اب اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس دفعہ جو انہوں نے احمد علی کا نام لیا ہے آپ نے، اور دیکھیں احمد علی کا انہوں نے نام لیا ہے، وہ بھی کئی لوگوں کے نام لے رہے ہیں، وہ بھی میرے نہیں میری بات تو نہیں، میں ٹی وی پہ دیکھتا رہتا ہوں، لیکن دیکھیں نا آپ لیاری میں آپریشن ہر روز دوسرے روز شروع ہو جاتا ہے، کیا لیاری میں ہی سارے دہشت گرد ہیں، سارے قاتل لیاری میں ہی ہیں اور باقی کراچی میں کوئی بتہ خور نہیں ہے؟ کوئی کراچی میں اب 24 گاڑیاں آج جلائی گئی ہیں، کیا یہ لیاری کے لوگوں نے جلائی ہیں؟ اور کس کی جلی ہیں گاڑیاں ٹرانسپورٹ موسٹلی پٹھانوں کی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھنا اس پہ میں کہتا ہوں چھوڑیں اس بات کو، آگے چلیں۔ نہیں ہے ویسے ٹرانسپورٹ موسٹلی پختونوں کی، ہزارے والوں کی ہے، چلو پختونوں کی نہیں ہے، بہرحال مہاجرین کی نہیں ہے، ہزارے والوں کی، اردو سپیکنگ لوگوں کی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اگر ان کی ہوتی تو شاید نہ جلتی۔ اچھا ہاں یہ بھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس لیے محترمہ کی شہادت پر کراچی میں آگ لگائی گئی تھی، پنڈی میں شہید ہوئی تھی، آگ کراچی کو لگا تھا۔ مت جاؤ گوندل، مت جاؤ حیدر بھائی میری بات سنیں، مت جاؤ۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک چیز پہ ذہن رکھیں گے کہ لیاری میں ہی دہشت گرد ہے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں اور بلوچ ہیں اور موسٹلی ایک قبیلہ ہے۔ بلوچ نہیں ہے لیاری میں، کون ہے وہ؟ لیاری میں بلوچ ہیں، لیاری میں اردو سپیکنگ ہے، لیاری میں پختون ہیں، لیاری میں ہزارے وال ہیں، آپ کی پارٹی بھی ہے لیاری میں رہتی ہے نا، تمام لوگ لیاری میں ہیں۔ یہ تم نے جو امپریشن کریٹ کیا نا کہ لیاری بلوچوں کا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، لیاری کا نام جانتے نہیں ہو تم اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہو۔ نہیں میری بات سنیں، باتیں چھوڑیں، اب میں کہتا ہوں لیاری کی اب بات ہوئی نا، جب سے آپ ہر گورنمنٹ میں رہے ہیں، ایم کیو ایم والے ہر گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں، رفیق انجینئر میری بات تو مکمل ہے، حیدر بھائی میری بات، قادر پٹیل بلوچ نہیں ہے، میری بات تو مکمل، نبیل گبول یہ بلوچ ہے، ہارون فیملی بلوچ نہیں ہے۔ میرا پیپل پارٹی سے تعلق ہے، یہ ہمارے اتحادی ہیں، لیکن میں پاکستانی ہونے کے ناطے ان سے سوال کرتا ہوں، ہر گورنمنٹ کا یہ حصہ رہے، آپریشن بھی بقول ان کے خلاف ہوئے ہیں، کبھی یہ اپوزیشن میں بھی نہیں رہے، مرات بھی یہ فل لیتے ہیں، اور اس ملک میں ان کے خلاف ظلم بھی ان کے خلاف ہوتا ہے، مرات یافتہ طبقے میں بھی یہ شامل ہوتے ہیں۔ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر کوئی ہے تو یہ سمجھا دے مجھے۔ سمجھ یہ ہے کہ جب ہم حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں نا تو تم کٹی پہاڑی کو آن کرتے ہو، وہاں سے نفرت کا لاوا اگلتا ہے، جب فوجی حکومت ہوتی ہے اس وقت کون آن کرتا ہے؟ وہاں پر کٹی پہاڑی پہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ آج تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے، جب مشرف کی گورنمنٹ تھی، جب ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی، اس وقت کو آرہ مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، لیاری میں ٹارچر سیلوں میں، ہمارے اوپر بین الاقوامی۔ اگر تم سننا چاہتے ہو تو پھر سنو ندیم گوندل کہ تم یہ سب کچھ کرتے ہو، تم 5 دن پولیس نہیں بھیجتے کٹی پہاڑی پہ، رینجر جاتی اور ٹیک اوور کرتی ہے۔ اگر سننا چاہتے ہو اس ملک کو آپ نہ سمجھیں، یہ ملک ہمارے باپ دادا نے بنایا تھا بھائی، بنایا ہم سے زیادہ نہیں کوئی۔ یہ بوری بند لاشوں کے لیے تو نہیں بنایا تھا، ہم سے زیادہ امن کے لیے نہیں بنایا تھا۔ آرہ مشینوں میں تم لوگ ڈالتے ہو۔ میں کہتا ہوں جو آرہ مشینوں میں ڈالتا ہے وہ بھی ظالم ہے، میں چھوڑو، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ڈالتے وقت نہیں سوچتے۔ چلو آپ بوری بند، وہ کہتے ہیں کہ یہ بوری بند لاشوں میں ڈالتا ہے، اب اس کا حال بتائیں، چھوڑے اس بحث کو۔ 42 کو آرہ مشینوں میں ڈالا، آئی ایس آئی نے وہ 90 لوگ امن کمیٹی سے برآمد کروائے، لوگ برآمد ہو گئے، لوگ کیوں نہیں پکڑے گئے؟ سانحہ شیر شاہ میں کباڑی مارکیٹ میں 13 آدمی نامنٹ ہوئے، پکڑا ایک بھی نہیں کیا۔ آج کے قاتل نام لے رہے ہم، کوئی نہیں پکڑا جائے گا۔
بس ایکشن کرو, اکراس دا بورڈ کرو, مگر کرو. ٹھیک, اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے, بریک لیتے ہو سکتا ہے. میری بات سنیں, اس ملک اکراس دا بورڈ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہے نا, تو آپ کیوں نہیں اکراس دا بورڈ کرواتے ایکشن؟ دیکھیں سب کو سیریسلی سوچنا پڑے گا نا, پاکستان کا سوال ہے. ہم احتجاج کرتے ہیں اپنے کولیشن سے, انتہا ہے یہ کسی حکومت کی نہیں. چند صاحب محرومیاں بھی تو ہیں نا, دیکھیں محرومیاں بھی ہیں. میں کہتا ہوں میری پارٹی ہے نا, میری پارٹی ہے, میری بات سن, میرے حلقے میں ظلم ہو رہا ہو نا, میری پارٹی کرے, میں 1 منٹ میں پارٹی چھوڑ جاؤں. میں کیوں رہوں گا اس پارٹی میں, اس اقتدار میں کیوں رہوں گا جس پارٹی میں ظلم ہو رہا ہوگا؟ یہ کیا دورے میں آ رہے ہیں, یہ دورے میں آ رہے ہیں. چلے گی تو خیر, ابھی اس مسئلے کا حل نکل کیا سکتا ہے, کیونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دونوں اتحادی جماعتیں ہیں, عوامی نیشنل پارٹی بھی, MKM بھی, اور سوال ہے پاکستانیوں کا, کراچی میں بسنے والوں کا. وہ اردو سپیکنگ ہے, وہ مہاجر ہے, وہ پٹھان ہے, وہ بلوچ ہے, کچھ بھی ہے, لیکن وہ پاکستانیوں کا سوال ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے بڑی تلخ باتیں ہوئی ہیں کہ پاکستان کے, اور یہ پاکستان کے مسئلے ہیں, لیکن اس تلخی میں سے بھی بہتری نکل سکتی ہے. ہم سب نے مل کے سوچنا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے, اس کو کس طرح سے بچانا ہے. ایک اور مسئلہ جو آج کل بڑا زبان زد عام ہے, اور وہ ہے جو میرا مسئلہ ہے, جو عام پاکستانی کا مسئلہ ہے, وہ لوڈ شیڈنگ ہے. اور پنجاب کے اندر آپ نے صورتحال دیکھی, آج لب و لہجہ بھی آپ نے شہباز صاحب کا نوٹ کیا, اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ ہوئی ہے وہ یہ کہ وزیر قانون جو ہیں, آج انہوں نے پنجاب میں, خود وہ وزیر قانون ہے پنجاب کے, انہوں نے وہاں پہ ایک جلوس بھی نکالا ہے فیصل آباد میں. انصار عباس صاحب, پہلے تو میں آپ کے پاس جاؤں گی کہ یہ پاکستان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہاں پہ یہی کچھ ہوگا, ہنگامے ہوں گے, توڑ پھوڑ ہوگی, غریب مریں گے, یہی کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے کیا؟ دیکھیں, پہلے تو بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی مسئلے ہوں, بے شک وہ کراچی کا ہو, بے شک یہ پنجاب کا جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو, یا اور جو مسائل ہیں, ایک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تمام کے تمام مسئلے حل طلب ہیں, حل ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی ایسی بات اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں کہ حل نہ ہو. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو, میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, ان کو فوکسڈ جو ہے نا سولوشنز دینے چاہیے, بیٹھ کے, مل بیٹھ کے, جس کے لیے انفارچونیٹلی جو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے کہنے کے باوجود کہ پیپلز پارٹی کا یہ اور MQM کا یہ, اسی طرح یہ ابھی بھی آپ دیکھیں, اس کے باوجود یعنی فوکس ابھی صرف اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ اور اپنے اپنے لوگ ہیں, جیسے دوسرے جو ہیں وہ ان کی کوئی سنوائی نہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, اس میں صرف پولیٹیکل پارٹیز کی ہمارا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیں کراچی میں مسئلہ کچھ اور ہے, آپ لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں, پورے پنجاب میں آپ پبلک پراپرٹی کو, پرائیویٹ پراپرٹی کو تباہ کر دیتے ہیں. اور میرا جو خیال ہے اس میں میڈیا کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ان لوگوں کو ایز ولن دکھانا چاہیے جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. ان کو صرف خاموشی کے ساتھ دکھانا بہت بڑی زیادتی ہے. اسی طرح زیادتی ہے کہ جس طرح آپ یہ دیکھیں 23 مارچ کو کراچی میں جلسہ ہوا, مجھے نہیں سمجھ آئی جلسہ کرنے کیوں دیا گیا, جس جلسے میں GS ہند کے جو ایک صاحب تھے کوئی, انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کی طاقتوں سے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ بلوچستان اور سندھ کو آزاد کرائیں پاکستان سے. یہ جلسہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اور ٹی وی چینلز نے چلایا, سب کے سب ٹیلی ویژن چینلز نے. آپ دیکھیں یہ رسپانسبلٹی سب کی ہے, ہم بھی اپنی ذمہ داری میں فیل ہو رہے ہیں, پولیٹیشنز بھی فیل ہو رہے ہیں, لیکن سب سے اہم ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے جو کہ ہمیں بھی سیدھے رستے پہ چلا سکتی ہے, جن کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انتہائی نان سیریس گورنمنٹ ہے جو اس وقت رول کر رہی ہے پاکستان کو. لیکن یہ پنجاب میں جو وائلنس ہو رہا ہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ کون اس وائلنس کے اندر ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ PMLN کے ورکر اس کے اندر لائے گئے ہیں جو کہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تاکہ دباؤ بڑھے اور لانگ مارچ کی ماحول بنے. دیکھیں ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ظاہر ہے کہنے کی باتیں ہو بھی سکتی ہیں, نہیں بھی ہو سکتی, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے دیکھیں کہ لوگوں کو ایک جینوئن پرابلم فیس کر رہے ہیں کہ بجلی آپ کو مل نہیں رہی اس ملک میں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بجلی اگر نہیں مل رہی, آپ پروٹیسٹ دور کریں, آپ ڈیمونسٹریشن کریں, لیکن ان لوگوں کو جو کہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج فیصل آباد میں باسی صاحب لوگ پولیس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے کہ پولیس نے ان کو نہیں روکا, ان کو مظاہرے کرنے دیے. دیکھیں مظاہرے بے شک کریں,
مظاہرے بے شک کریں لیکن پیسفل ہونا چاہیے سارا کچھ. جو پیسفل نہیں ہوگا ان کے خلاف بالکل ہمیں میرا خیال ہے گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہے, بیکاز یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ لائف اور پراپرٹی جو لوگوں کی ہے اس کو تو سیف گارڈ کرنا کوئی بھی گورنمنٹ ہو, پنجاب کی ہو, سینٹر, ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. دیکھیں آسمہ میری بات میں تھوڑی سی کہہ لوں پھر مشاہد صاحب اکٹھا جواب دے دیں. اب شہروں میں انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, پچھلے 2-3 سال سے 4-4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی صرف انڈسٹری, حالانکہ دیہاتوں میں 8 سے 10 گھنٹے تھی. اور زرعی ٹیوب ویل اس وقت ویسے آپ کو پتہ ہے پنجاب میں کتنے بہت زیادہ ہو رہی ہے, لیکن میری ایک بات سنیں, میری گاؤں میں آج بھی زیادہ ہو رہی ہے, شہروں سے 3 گنا زیادہ ہو رہی ہے. لیکن بات سنیں, میں کہتا ہوں دیہاتوں کے لوگوں نے, یہ چھوٹے قصبوں کے لوگوں نے آج تک اتنا جلوس یا اتنا وائلنس کریٹ نہیں ہوا. فیصل آباد, گوجرانوالا دونوں جگہ پہ ہوا ہے, اور انڈسٹری لاہور میں بھی کام ہوا ہے, فیصل آباد اور گوجرانوالا میں, اور کروایا جاتا ہے. میں آج رانا ثناء اللہ صاحب لا منسٹر ہیں, میں کہتا ہوں ان کا تو کوئی حق نہیں بنتا کہ ایسے جلوس کی قیادت کرنا. کل میاں صاحب نے میری بات سنیں, میں ساری آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بہت بڑا ایشو ہے, مجھے پتا ہے, میں لوگوں کے اندر رہتا ہوں, میں کوئی اسلام آباد نہیں رہتا, ہر وقت میں لوگوں کے اندر رہتا ہوں. لیکن چیف منسٹر پنجاب جن کی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہے, یا لا منسٹر جنہوں نے قانون پہ عمل درآمد کروانا ہے, جب وہ خود ہی جا کے لوگوں کو خطاب کر کہیں کہ ہوش کے ناخن لو, بڑھ کے یہ مناسب نہیں. یہ تو ویسے مشاہد اللہ صاحب یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل یہاں تک آگے میں, ان کے پرابلمز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. لیکن یہ جو وائلنس والی ایلیمنٹ آئی ہے اور 48 گھنٹوں کا جو الٹیمیٹم آپ نے دیا ہے, یہ تو پولیٹیکل ہے نا کافی. جی پولیٹیکل, اس کو پولیٹیکل ہونا بھی کوئی برائی نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی یہ ہسٹری ہے کہ ہم نان وائلنٹ پارٹی, نان ملیٹنٹ پارٹی. اور جو وہ شہباز شریف صاحب شعلے اگل رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں ملیٹنسی تو نہیں ہوتی, وائلنس تو نہیں. یہ تو بہت سارے لوگ نوڈیروں میں, زرداری صاحب بھی ایک دفعہ اگل رہے تھے, آپ کو پتا ہے. اچھا چیز یہ ہے, مثلا لانگ مارچ ہم نے کیا, لاکھوں لوگ نکلے, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا نا, یہ ہماری ہسٹری ہے. تو اب تو آپ سگنل توڑوا رہے ہیں نا. اب دیکھیں بات یہ, سگنل نہیں توڑیں گے لوگ کیا کریں گے, وہ غلط ہے, میں اس کو حمایت نہیں کرتا. مجھے بتائیں, ابھی یہ کہہ رہے ہیں دیہاتوں میں زیادہ ہے شہر. دیکھیں انڈسٹریل سٹی میں جب بجلی نہیں ملے گی 20-20 گھنٹے تو وہاں بے روزگاری ہوتی ہے ایک دم, وہاں مہنگائی بڑھ جاتی ہے, ایک تو بے روزگاری. مگر یہ الیکشن کے بعد 20ویں ترمیم کے بعد سینٹ کے بعد آپ کو اچانک یاد آ گیا کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے, عوام کے لیے نکلنا ہے, عمران خان کہیں آ نہ جائے. یہ سیاسی مسئلے تو نہیں ہے جو کراچی میں بھی ہو رہا ہے اور اب پاکستان پنجاب کے اندر بھی. پہلے بھی ہم نکلے تھے, یہ پہلی دفعہ تو نہیں تھا, ہم نے پہلے بھی احتجاج کیا تھا, اور یہ ملک گیر احتجاج ہے. یہ احتجاج کراچی میں بھی ہونا ہے, یہ پشاور میں. اچھا بھی ہونا ہے بعد میں, اس کو ہم نے فیصل آباد, گوجرانوالا میں, لاہور میں بھی ملک گیر احتجاج نہیں ہے. سنیں, آپ نے کل وہ ہم نے باقاعدہ پریس کو دیا, اگر آپ کو نہیں پہنچا تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ کی میڈیا سیل کمزور ہے. نہیں, میں نے کئی اینکر پرسنز کے پاس کل دیکھا, وہ پورا چھپا ہوا, ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے سارا اپنا پروگرام جو ہے وہ کر دیا, اور ہم ایک نیشنل پارٹی ہیں اور یہ نیشنل ایشو ہے. اصل سوال یہ ہے, نہیں ہم جو کرنا ہے اس کی بات نہیں کر رہے مشاہد صاحب, جو اس وقت ہوا ہے آج جو ہوا اس کی بات شروع ہو گیا ہے. بات یہ ہے شروع ہو گیا, لیکن ہم احتجاج میں اس لیے بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بے حسی حکومت کی کہ وہ 4 سال سے عوام کے مسائل کو حل کرنا تو دور کی بات ہے, انٹینشن ظاہر نہیں کی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے.